آج انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ تلاش کیا جانے والا لفظ پون ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں، سینکڑوں ویب سائٹس ہیں، کئی انڈسٹریاں باضابطہ کام کرتی ہیں اور اسے دیکھنے والے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، عرب ہو، عجم ہو، شہر گاؤں، ہر جگہ موجود ہے۔ پھر چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورت، گویا کہ معاشرے میں ہر فرد اس بیماری کا شکار ہے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج سے صلیبیوں کو ہر میدان میں شکست ہونے لگی تو صلیبی بادشاہوں کو سخت پریشانی ہوئی۔ صلیبی اس وقت سوچنے پر مجبور ہو گئے جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے 15 لاکھ صلیبی لشکر کو بحر اوقیانوس کے ساحل پر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبیوں نے اس شکست فاش کے بعد غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایسی طاقت ہے جس سے دنیا کی کسی بھی فوج کو مات دے سکتے ہیں، اور وہ ہے ایمان۔ ان کا ایمان ہی ہے جو دنیا کی ہر لذت اور لالچ سے بڑھ کر ہے۔ ایمان ہی کی وجہ سے یہ موت سے نہیں گھبراتے بلکہ موت کے شوق میں لڑتے ہیں، اسی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جبکہ صلیبی فوج دنیا کی لالچ میں لڑتی ہے اور موت کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ جینا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور موت کا خوف شکست کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چنانچہ صلیبیوں نے اس کا حل نکالنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں ہرمن نامی ایک شخص بھی موجود تھا جو نہایت ذہین اور ہوشیار شخص تھا، اور صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہی پہنچایا ہے۔ اس نے کہا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے، جس شخص کے ذہن میں جنسی تسکین بجھانے کا تصور غالب آ جائے اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر وہ جنگ کے میدان میں جانباز سپاہی نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر ہم مسلمان فوج کی بات کریں تو ان میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو ہم بستری کی لذت سے بالکل انجان ہیں، اور ان میں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک درجے تک محدود رکھتے ہیں، انہیں مذہب کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر ہم ان میں جنسی ہوس اور تصور پیدا کر دیں تو ان کے ایمان اور ان کی نظریات کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ہرمن اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے ان وزراء کی مثال دیتا ہے جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن جب سے ہماری خوبصورت لڑکیوں کی عادت پڑی تو وہ اپنے خدا اور رسول کو بھول گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ان وزراء میں وہ بہادر جرنیل بھی ہیں جن کی بہادری میدان جنگ کے نقشے بدل ڈالا کرتے تھے۔ اب وہ صلیبیوں کے تابع ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسی تسکین کی عادت پیدا کر چکے ہیں۔ اگر ہم یہی حکمت عملی پوری مسلمان فوج پر آزمائیں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہرمن جب اپنی بات مکمل کر چکا تو صلیبی شہنشاہ رونالڈو نے کہا کہ ہم متعدد بار نہایت حسین و جمیل لڑکیوں کو مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں،
لیکن مسلمان فوج نے چھونا تو دور ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، بلکہ کئی لڑکیاں ان کا کردار دیکھ کر اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے، لہٰذا یہ حکمت عملی ناکام ہے۔ ہرمن اپنی بات منوانے کے لیے کہنے لگا کہ حضور، جب تک ہم ان کے اندر جنسی ہوس پیدا نہیں کریں گے، اس چیز کا تصور پیدا نہیں کریں گے، تب تک ہمارا تجربہ بیکار ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ان کے اندر اس چیز کا تصور پیدا کریں گے، ایسا تصور جو ننگی عورت کی شکل میں ہو، اس طریقے سے ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ شہنشاہ ہرمن کی بات پر سنجیدہ ہو گیا اور تجسس بھرے لہجے میں بولا، آخر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ کیسے ہم ان کے اندر جنسی تصور پیدا کریں گے؟ ہرمن نے پھر تاریخ کا وہ سیاہ منصوبہ پیش کیا جس کو ہم پون کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دور کے لحاظ سے چونکہ کیمرہ اور دوسری ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا، اس لیے 8 پون گرافی کی شکل میں یہ منصوبہ سامنے آیا، یعنی مختلف چیزوں پر فحش تصویر بناتے تھے اور اس کو مسلمانوں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں اس کو پھیلانا شروع کیا، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہے، کیونکہ اس واقعے کے تقریباً 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات میں غائب رہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فکر لاحق ہوئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ فوجی چھاؤنی سے کچھ دوری پر ایک قافلہ رکا ہے جن کے پاس فحش تصاویر ہے۔ جب سلطان نے ان تصاویر کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے، ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر جنسی ہیجان کا شکار ہو سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس ناسور کو روکنے کے لیے فوری اقدامات ضرور کیے، لیکن جب سلطان کی وفات ہو گئی تو اس چیز کو روکنے والا کوئی نہیں رہا۔ پھر صدیوں تک یہ 8 پون گرافی کی شکل میں چلتا رہا اور ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا تو پھر اس کی مقبولیت میں اور بھی اضافہ ہوتا رہا۔ یہ ہے اس پون گرافی کی وہ تاریخ جو سب سے پہلے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایجاد کی گئی تھی، اور آج دنیا جس پون کو دیکھتی ہے اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو تو نقصان ہوا ہی ہے، لیکن جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی وہ بھی اس کے نقصانات سے آخر نہیں بچ سکے ہیں، اور ہم یورپ اور امریکہ اور ویسٹرن ممالک پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات سب سے زیادہ انہی کو ہوا ہے۔ آج ان کے معاشرے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ ماں کا درجہ ہے، نہ بہن کا درجہ ہے، نہ بیوی کا کوئی درجہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کو اس بیماری سے بچانا ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں پر نظر رکھے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت کرے۔